الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو در مختار کے متن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، تو رد المختار کے اندر پھر اس کی شرح کا بیان کرتے ہوئے لفظ اللہ پر انہوں نے لکھا اللہ عالم علی الذات العلیۃ المستجمعہ، صفحہ 16 پر۔ اللہ علم ہے اس بلند رتبہ ذات کا، المستجمعہ للصفات الحمیدہ، جو کہ جامع ہے صفات حمیدہ کی۔ یہ تعریف امام سعد الدین تفتازانی نے کی ہے، اور عام منطق کی کتابوں میں اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، تو حوالے کے لحاظ سے یہ فتاوی شامی کا حوالہ اچھا ہے۔ امام تفتازانی اور ان کے علاوہ یعنی انہوں نے یہ جو صفات حمیدہ کی قید ساتھ لگائی گئی ہے، اس کے لحاظ سے کیونکہ بعض نے یہ کہا اللہ عالم لذات العلیہ، اتنی تعریف کی اور ساتھ صفات کے مخصوص نہیں کیا، یعنی ویسے ہی معہود ہے ذہن میں کہ اس کی ذات تمام صفات سے یعنی صفات حسنہ کی جامع ہے۔ میر سید شریف سند جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کما طاحت العقول فی ذاتہ و صفاتہ لاحتجابها بنور العظمۃ تحیرت ایضا فی اللفظۃ الدالۃ علی الذات، کہ جس طرح عقلیں متحیر ہیں اور تھکی ہوئی ہیں، عاجز ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے والعجز عن درک الذات ادراکو، کہ یہی اللہ کے بارے میں ادراک ہے کہ بندہ عاجز ہے اس کا ادراک کرنے سے، تو عقلیں حیران ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں۔ تو جس طرح خود اللہ کی ذات کے بارے میں عقلیں حیران ہیں، تو اللہ کے علم کے بارے میں بھی عقلیں حیران ہیں۔ ذات کے بارے میں کیوں؟ لاحتجابها بنور العظمت، کہ اللہ کی ذات پر حجاب ہے عظمت کے نور کا، کہ انسانی عقل پہ اسے تولا نہیں جا سکتا۔ کما طاحت تحیرت، کہ جس طرح وہاں عقلیں حیران ہیں، عاجز ہیں، تحیرت ایضاً عقلیں یہاں بھی حیران ہیں، کہاں؟ فی اللفظۃ الدالۃ علی الذات، اس لفظ کے معنی سمجھنے میں جو ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، یعنی کون سا لفظ؟ اللہ، کہ جس طرح اس کی ذات کے لحاظ سے عقلیں حیران ہیں، ایسے ہی ذات پر دلالت کرنے والا جو سب سے بڑا نام ہے اللہ، اس میں بھی عقلیں حیران ہیں۔ کأنہ ان عکس الیہا من تلک الانوار اشیعۃ، گویا کہ منعکس ہوا، یعنی جس طرح
نور پڑتا ہے کسی چمکتی چیز پر تو ریفلیکشن ہوتا ہے، رد عمل انعکاس واپس لوٹ کے آتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یوں سمجھو کہ ذات کے جو انوار ذات پہ پڑ رہے ہیں وہ منعکس ہو کے نام پر آ گئے ہیں۔ تو اس واسطے جیسے ذات کے سامنے آنکھیں چدھیائی ہوئی ہیں، بندہ ذات نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کی، عام انسان، ایسے ہی پھر جو ہے یہ اللہ پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے اس پر بھی لوٹ کے وہ انوار آ گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے لفظ کے سامنے بھی عقلیں حیران ہیں۔ کأنہ گویا کہ، یعنی حقیقت میں تو نہیں لیکن یہ مبالغہ عرض کرتے ہوئے گویا کہ یوں سمجھو ان آکاسا الیہا، ہا کا مرجع ہے اللفظہ، اس لیے مؤنث ہے کہ منعکس ہو کے آ گئے ہیں، انگلش میں ریفلیکشن کہتے ہیں، الیہا اس لفظ کی طرف، من تلکل انوار، ان انوار سے، کون سے؟ جو ذات کے تھے، کیا لوٹ کے آ گئی ہیں؟ اشیعتن، شعاع کی جمع ہے، شعاع، اشیعہ اصل میں تھا، اور پھر جب دو عین اکٹھے ہوئے تو ادغام کے لیے جو ہے وہ پہلے کو ساکن کیا تو وہ حرکت آ گئی شین پر، تو اشیعہ، یہ جو اپنا مشکات شریف کی شرح ہے وہ ہے اشیعۃ اللمعات، یعنی کچھ لوگ اس کو اشعۃ پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے، یعنی شعاع کی جمع ہے، شعاع کی جمع اشیعہ، اشیعہ سے اشیعہ، تو اشیعہ کأنہ ان آکاسا، کأنہن آکاسا الیہا من تلک الانوار اشیعۃ فبہرت اعین المستبصرین، تو اشیاء کی طرف لوٹ رہا ہے، پس ماند کر دیا ہے ان شعاؤں نے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو، یعنی ان شعاؤں نے آنکھیں چندھا دی ہیں کہ جس طرح تیز روشنی پڑے تو بندہ پھر دیکھ نہیں سکتا اور آنکھیں اس کی عاجز آ جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی عام یہ چونکہ ایک سوال تھا کہ چلو باقی ہر شے میں اختلاف ہے، کم از کم لفظ اللہ میں تو اختلاف نہ ہو، تو یہ کوئی کہتا ہے سریانی ہے، کوئی کہتا ہے عربی ہے، کوئی کہتا ہے اسم ہے، کوئی کہتا ہے صفت ہے، کوئی کہتا ہے مشتق ہے، کوئی کہتا ہے غیر مشتق ہے، تو یہ جو پہلے انہوں نے بیان کیا وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ بھی کمال کی وجہ سے ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں ہے جیسے عام کوئی چیزیں واضح نہیں ہوتی تو ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کے کمالات زیادہ ہیں، نہ اس لیے کہ کوئی چیز ویسے مبہم ہے، تو ایک کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس کے اندر خود اتنی وضاحت نہیں، تو چونکہ واضح نہیں تھی تو اختلاف ہو گیا، یعنی اس میں کمی ہے ایک، لیکن یہاں جو اختلاف ہوا تو وہ اس کے کمال کی بنیاد پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہیں اتنے ہیں کہ جیسے ذات پر نور ہے، نام بھی وہ پر نور ہے، اور اس ذات کے جلووں کی وجہ سے نام کے اندر بھی عقلیں حیران ہیں۔ فاختلفوا، تو اختلاف کیا محققین نے، سریانی ہوا ام عربی، کہ لفظ اللہ سریانی ہے یا عربی ہے، اسم ہوا او صفت، اسم ہے یا صفت ہے، مشتق او علم، مشتق ہے او علم او غیر علم، یعنی یہ علم اور غیر علم کا آپس میں مقابلہ ہے،
باقی جو ہے اسم ہے یا صفت ہے یا مشتق وہ پہلے، علم ہے یا غیر علم ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ والجمہور علی انہ عربی، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ عربی ہے۔ سریانی عربی والا جو اختلاف ہے اس میں راجح یہ ہے کہ یہ عربی ہے۔ آگے من غیر اعتبار اصل اخذ منہ، بغیر یہ علم بھی ہے اور مرتجل ہے، یعنی اگلے جو اختلافات تھے ان کے لحاظ سے پہلا یہ ہے کہ عربی ہے، پھر یہ علم ہے، اور پھر مرتجل ہے، یعنی مشتق نہیں، بغیر اعتبار کرنے کے کسی اصل کے کہ جس سے اس کو بنایا گیا ہو، یعنی جس طرح اس کی ذات کسی سے ماخوذ نہیں، اس کا علم بھی کسی سے ماخوذ نہیں۔ ومنہم ابو حنیفہ، یعنی جمہور جن کا یہ مذہب ہے کہ یہ عربی ہے اور علم ہے اور مرتجل ہے، ان جمہور کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، اور امام خلیل بھی ہیں۔ یہ امام خلیل جو ہیں یہ لغت کے امام ہیں، یعنی عربی لغت کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی، اصل ان کا نام ہے خلیل فراہیدی، تو کتاب العین انہوں نے لکھی، یعنی اس وقت وہی لغت کی بھی تھی، صرف کی بھی تھی، نحو کی بھی تھی، اور سب سے یعنی وہ پرانی کتاب ہے۔ یہ بصرہ کے ہیں خلیل فراہیدی۔ ہم بصرہ جب گئے تو بصرہ کا جو مین گیٹ تھا اس پر لکھا ہوا تھا مدینۃ الخلیل والنخیل، خلیل اور نخیل کا شہر، یعنی سب سے زیادہ کھجوریں جو ہیں وہ بصرہ میں ہیں، عراق کی سرزمین پر تقریباً 400 قسم کی کھجوریں، تو اس واسطے یعنی کھجوروں کا شہر مدینۃ الخلیل والنخیل۔ تو یہاں پھر چونکہ لغت کے معاملے میں ان کی رائے کی بھی ضرورت تھی تو اس کو بھی ساتھ لکھا۔ باقی ایک عام صوفیاء کے نزدیک ہے کہ اسم اعظم کیا ہے، تو یہاں انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اسم اعظم اللہ یہی ہے، یعنی لفظ اللہ جو ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے یہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وَرَوَا ہشام عن محمد عن ابی حنیفہ انہ اسم اللہ العظم، کہ یہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ وَبِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ، اور یہی امام طحاوی نے بھی کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاء، بہت سے علماء نے بھی یہی کہا۔ وَأَكْثَرُ الْعَارِفِينَ، اور اکثر عارفین بھی اسی کے قائل ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ۔ حتیٰ یہاں تک کہ ان سب کے نزدیک لا ذکر عندہم لصاحب مقام فوق ذکر بھی، کہ جو صاحب مقام ہے یعنی عارف اعلیٰ درجے کا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس کے پاس اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، لفظ اللہ سے بڑا، جس طرح کہ ابن امیر حاج نے تحریر کی شرح کے اندر یہ ذکر کیا۔ تحریر جو ہے یہ
کتاب ہے ابن حمام کی، اور عقائد کے بارے میں، اور اس کی شرح ابن امیر حاج جو شاگرد ہیں ابن حمام کے، انہوں نے کی، جس شرح کا نام ہے التقریر والتحبیر۔